بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصل وقت تقسم القضیۃ باعتبار الموضوع فالموضوع ان کان جزئیا و شخصا معینا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم فرما رہے ہیں موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی کل 10 قسمیں ہیں ان کی وجہ اثر دیکھیں گے۔ قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہو تو وہ قضیہ شخصیہ مخصوصہ ہوگا۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اب یہ قضیہ حملیہ ہے اور اس کا موضوع زید ہے جو کہ جزئی حقیقی ہے۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو تو پھر دیکھیں گے حکم کلی کی طبیعت پر ہے یا کلی کے افراد پر ہے۔ اگر حکم کلی کی طبیعت پر ہو تو وہ قضیہ حملیہ طبعیہ ہوگا۔ جیسے الانسان نوع، انسان نوع ہے تو اب نوع والا حکم انسان کی طبیعت اور حقیقت پر لگ رہا ہے۔ انسان کی طبیعت اور حقیقت پر لگ رہا ہے اور انسان کی حقیقت اور طبیعت پر لگ رہا ہے۔ اور اگر حکم کلی کی طبیعت پر نہ ہو بلکہ کلی کے افراد پر ہو، اگر حکم کلی کی طبیعت پر نہ ہو بلکہ کلی کے افراد پر ہو تو پھر دیکھیں گے ان افراد کی تعداد کو بیان کیا گیا یا نہیں۔ اگر ان افراد کی تعداد کو بیان کیا گیا ہو تو وہ قضیہ محصورہ ہوگا۔ پھر اگر تمام افراد کو بیان کیا گیا ہو تو قضیہ محصورہ کلیہ ہوگا۔ جیسے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ اور اگر بعض افراد کو بیان کیا گیا ہو تو وہ قضیہ محصورہ جزیہ ہوگا۔ جیسے بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں۔ اور اگر افراد کی تعداد کو بیان نہ کیا گیا ہو تو وہ قضیہ مہملہ ہوگا۔ جیسے الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کتنے انسان خسارے میں ہے؟ کل ہیں، بعض ہیں، ان کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی۔ اب ان 5 قسموں میں سے ہر ایک موجبہ بھی ہوگا اور سالبہ بھی ہوگا، تو اس طرح کل 10 قسمیں بن جائیں گی۔ اور وہ 10 قسمیں یہ ہیں شخصیہ موجبہ، شخصیہ سالبہ، شخصیہ موجبہ، شخصیہ سالبہ، طبعیہ موجبہ، طبعیہ سالبہ، محصورہ کلیہ موجبہ، محصورہ کلیہ سالبہ، محصورہ جزیہ موجبہ، محصورہ جزیہ سالبہ، محملہ موجبہ اور محملہ سالبہ۔ فاصل المحصورات، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قضیہ محصورہ کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں اور ان کو محصورات اربع بھی کہتے ہیں۔ اور وہ 4 قسمیں یہ ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کی مثال جیسے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ اور سالبہ موجبہ جزیہ کی مثال بعض الحیوان اسود، کہ بعض حیوان اسود ہیں۔ سالبہ کلیہ کی مثال لا شیء من الزنجی بابیض، کوئی حبشی سفید نہیں ہے۔ سالبہ جزیہ کی مثال بعض الانسان لیس باسود، کہ بعض انسان اسود نہیں ہیں۔ فاصل الذی یبین به کمیت افراد من الکلیت والبعضیت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سور کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ سور کی تعریف جو لفظ
افراد کی کمیت یعنی کلیت اور بعضیت کو بیان کرے۔ مناطق کا اس لفظ کو سور کہتے ہیں، مناطق کا اس لفظ کو سور کہتے ہیں۔ پھر سور یہ سور البلد سے ماخوذ ہے، اور سور البلد شہر کی اس دیوار کو کہتے ہیں جو شہر کے ارد گرد ہوتی ہے اور پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ چونکہ قضیہ کا سور بھی قضیہ کے افراد کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، قضیہ کے تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سور کہتے ہیں۔ موجبہ کلیہ کے دو سور ہیں، نمبر 1 کل، نمبر 2 لام استغراق۔ کل کی مثال جیسے کلو انسان ہے، حیوان اور ہر انسان ہے حیوان ہے۔ لام استغراق کی مثال، لام استغراق کی مثال الانسان و حیوان، الانسان و حیوان کے تمام انسان ہیں حیوان ہے۔ اب انسان کے شروع میں آنے والا الف لام استغراق کی ہے، اور الف لام استغراق کی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ موجبہ جزیہ کے دو سور ہیں، بعض اور واحد۔ نمبر 1 بعض، نمبر 2 واحد۔ بعض کی مثال بعض من الجسم جماد، بعض جسم جماد ہے۔ واحد کی مثال واحد من الجسم جماد، کہ ایک جسم جماد ہے، اس سے مراد بعض ہی ہے۔ سالبہ کلیہ کے 3 سور ہیں جی، نمبر 1 لا شیء، نمبر 2 لا باعث، نمبر 3 نکرہ تحت النفی۔ لا شیء کی مثال لا شیء من الغراب بابیض، کوئی کوا سفید نہیں ہے۔ اور لا واحد کی مثال لا واحد من النار ببارد، کوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہے۔ نکرہ تحت النفی کی مثال ما من ماء الا وهو رطب، کوئی پانی نہیں ہے مگر وہ تر ہے، کوئی پانی نہیں ہے مگر وہ تر ہے۔ سالبہ جزیہ کے 3 سور ہیں جی، 2 کو مصنف نے بیان کیا ہے، تیسرے کو بیان ہے نہیں کیا۔ نمبر 1 لیسا بعض، نمبر 2 بعض لیسا، نمبر 3 لیسا کل۔ لیسا کل کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان نہیں فرمایا۔ لیسا بعض اور بعض لیسا میں فرق یہ ہے کہ اگر لیسا بعض استعمال ہو تو دونوں ابتدا میں آتے ہیں، جیسے لیسا بعض الحیوان بحمار، کہ بعض حیوان حمار نہیں ہیں۔ اگر بعض لیسا استعمال ہو تو پھر بعض ابتدا میں آتا ہے اور لیسا درمیان میں آتا ہے، جیسے بعض واقع لیسا بحلوٍ، بعض پھل میٹھے نہیں ہیں۔ علم سے مصنف علیہ الرحمہ فائدہ بیان فرما رہے، فائدہ یہ ہے کہ ہر زبان میں کوئی نہ کوئی سور ہوتا ہے جو اسی زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ جس طرح فارسی زبان میں موجبہ کلیہ کا سور لفظ ہر استعمال ہوتا ہے، فارسی زبان میں موجبہ کلیہ کا سور لفظ ہر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہر آنکس کے در بند ہرس افتاد حد خرمن زندگانی باباد ہے۔ اب بھائی اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے نا، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ موجبہ کلیہ، اور اس کا سور لفظ ہر ہے، اس کا سور لفظ ہر ہے۔ یہ آ گئی یہاں تک بھائی۔ اب ادھر ترجمہ دیکھ لو۔ فاصلون، یہ فصل ہے۔ وقت قسم القضیہ تو، اور تحقیق قضیہ کو کبھی موضوع کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ بس موضوع اگر وہ جزئی اور شخص معین ہو تو اس کا قضیہ شخصیہ مخصوصہ نام رکھا جاتا ہے، جیسے تیرا قول زید قائم۔ اور اگر وہ موضوع جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو تو وہ کئی قسموں پر ہے، لہذا اس لیے کہ بے شک وہ قضیہ اگر حکم اس میں نفس حقیقت پر ہو تو اس کا قضیہ طبیعہ نام رکھا جاتا ہے، قضیہ تو قضیے کا طبیعہ نام رکھا جاتا ہے، جیسے آل انسان و نو، انسان ہے نو ہے، اور حیوان ہے جنس ہے۔ اور اگر قضیہ کے افراد پر ہو، اور اگر حکم ہے علی افراد یا قضیہ کے افراد پر ہو تو خالی نہیں ہوگا، یا یہ کہ اس قضیہ میں افراد کی کمیت کو بیان کیا گیا ہوگا یا بیان نہیں کیا گیا ہوگا۔ پھر اگر افراد کی کمیت کو بیان کیا گیا ہو
تو قضیہ کا محصورہ نام رکھا جاتا ہے. جیسے تیرا قول کل انسان حیوان، اور ہر انسان حیوان ہے، اور بعض الحیوان انسان اور بعض حیوان انسان ہے. اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو تو قضیہ کا محملہ نام رکھا جاتا ہے. جیسے آل انسان لفی خسر، تمام انسان آل انسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان ہے. فاصل، یہ فصل ہے. محصورات 4 ہیں، ان محصورات ان 4 میں سے ایک مجمع کلیہ. جیسے تیرا قول کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. اور دوسرا مجمع جزیہ ہے. جیسے بعض الحیوان اسود، بعض حیوان اسود ہیں. اور تیسرا سالبہ کلیہ. جیسے لا شیء من الزنجی ابیض، کوئی حبشی سفید نہیں ہے. کوئی حبشی سے کوئی چیز سفید نہیں، مطلب یہی ہے نا، کوئی حبشی سفید نہیں ہے. اور چوتھا سالبہ جزیہ. جیسے بعض الانسان لیسا باسودا، کہ بعض انسان اسود نہیں ہیں. فصل، یہ فصل ہے. الذی یبین بہ، وہ لفظ جس کے ساتھ افراد کی کمیت، مقدار یعنی کلیت اور بعضیت کو بیان ہے کیا جائے، اس کا سور نام رکھا جاتا ہے. اور سور البالد سے ماخوذ ہے. اور موجبہ کلیہ کا سور کل اور لام استغراق ہے. اور موجبہ جزیہ کا سور بعض اور واحد ہے. جیسے بعض و واحد من الجسم جماد، بعض جسم جماد ہے. سور السالبۃ الکلیہ، سالبہ کلیہ کا سور لا شیء اور لا واحد ہے. جیسے لا شیء من الغراب بابیض، کوئی کوا سفید نہیں ہے. اور لا واحد من النار ببارد، کوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہے. اور نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا. جیسے ما مما ان الا وهو رطب، کوئی پانی نہیں ہے مگر وہ تر ہے. اور سالبہ جزیہ کا سور لیسا بعض ہے. جیسے تیرا قول لیسا بعض الحیوان بحمار، اور بعض لیسا ہے. جیسے تیرا قول بعض الفواکہ لیسا بحلو، بعض پھل میٹھے نہیں ہیں. اعلم ان فی کل لسان، تو جان کے بے شک ہر زبان کے لیے سورن کوئی ایسا سور ہوتا ہے، یہ خصوصا دوسری زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے. پس فارسی میں لفظ ہر موجمہ کلیہ کا سور ہے. جیسے کہ شاعر کا قول ہر آنکس کے در بندے ہرس افتاد، دہد خرمنے زندگانی بباد. ہر وہ شخص جو لالچ کی قید میں پڑا تو اس نے زندگی کے ڈھیر کو برباد کر دیا. اس نے زندگی کے ڈھیر کو برباد کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل قد جرت عادت المیزانیین، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناطقہ کی ایک عادت بیان فرما رہے ہیں. مناطقہ کی عادت یہ ہے کہ وہ موضوع کے لیے جا اور محمول کے لیے با استعمال کر کے یوں کہتے ہیں کلو جا با، کلو کہ ہر جیم با ہے، ہر جیم با ہے. محترم اعتراض کرتا جناب آپ نے موضوع اور معمول کے الفاظ کو چھوڑ کر موضوع کے لیے جیم اور با کے لیے، موضوع کے لیے جیم اور معمول کے لیے با کو استعمال کیا. اس کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کے متعلق جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر ہم موضوع اور معمول کے لیے الفاظ استعمال کریں، مثلا کلو انسان حیوان کہے تو اس میں 3 خرابیاں لازم آتی ہیں. 3 خرابیاں. نمبر 1، کلو انسان حیوان اور اس میں طوالت ہے، لمبائی ہے، جبکہ کلو جابا میں اختصار ہے. نمبر 2، کلو انسان حیوان کہنے کی صورت میں یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ صرف انسان ہی حیوان ہے، حالانکہ فرس بکر غنم وغیرہ بھی حیوان ہے. نمبر 3، ترجیح بلا مرجع والی خرابی لازم آتی تھی کہ کلو انسان حیوان، یہ مثال بھی دی جا سکتی ہے. اور کلو فارس حیوان، اور یہ مثال بھی دی جا سکتی ہے. کلو باکرن حیوان، اور یہ مثال بھی دی جا سکتی ہے. تو باقی تمام مثالوں کو چھوڑ کر ایک ہی مثال کو اپنانا یہ ترجیح بلا مرجع ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی ایک مثال کو آگے لے آنا، باقی کو پیچھے رکھ دینا. یہ ترجیح بلا مرجع ہے جو کہ باطل ہے. تو تینوں خرابیوں سے بچنے کے لیے ہم کلو جا با کہتے ہیں. اس پر کسی قسم کی کوئی خرابی لازم ہے نہیں آتی. معترض اعتراض کرتا ہے آپ نے موضوع اور معمول کے لیے جا اور با کو استعمال کیا، باقی حروف تہجی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے متعلق جواب یہ دیتے ہیں کہ حروف تہجی میں سے سب سے پہلے الف آتا ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حروف تہجی میں شامل بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہم اس کو لے لیتے تو پھر یہ متحرک ہو جاتا اور حمزہ بن جاتا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیا ہے. دوسرے نمبر پر با تھا، با کو ہم نے لے لیا اور تا
اور سا کو شکلن با کے ساتھ مشابہت تھی تو التباس کے خوف سے ہم نے تا اور سا کو چھوڑ دیا. آگے جیم تھا اور جیم کو ہم نے اختیار کر لیا. ہمارا مقصد یہاں پر پورا ہو گیا, اس لیے باقی حروف تہجی کو ہم نے چھوڑ دیا. پھر معترض اعتراض کرتا ہے اگر آپ نے جا اور با کو استعمال کرنا ہی تھا تو پھر موضوع کے لیے با کو استعمال کرتے, معمول کے لیے جا کو استعمال کرتے, کیونکہ موضوع پہلے آتا ہے اور جا معمول بعد میں آتا ہے, اور حروف تہجی میں بھی با پہلے آتا ہے اور جا بعد میں آتا ہے. جواب, اگر ہم یہ ترتیب رکھتے تو پڑھنے والا مشکل میں پڑ جاتا کہ شاید یہ حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں یا مثال دی جا رہی ہے, اس لیے ہم نے ترتیب کو الٹ کرتے ہوئے موضوع کے لیے جا اور معمول کے لیے با کو استعمال کیا. فاصلوں یہ فصل ہے. تحقیق مناطقہ کی عادت جاری ہو چکی ہے کہ بے شک وہ موضوع کو جا سے اور معمول کو با سے تعبیر کرتے ہیں. پس جب وہ موجبہ کلیہ کو تعبیر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کل جا با کہتے ہیں, اور اس سے ان کا مقصود اختصار اور انحصار کے وہم کو دور کرنا ہے.